نماز کا طریقہ تم نے حنفی قادیانیوں والا لے لیا. قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے, تم بھی نہیں کرتے, تمہاری بھائی ہیں. اصل میں چونکہ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے نا, تو اس کو جب یہ کہتے تھے اس کو اندر سے تکلیف اٹھتی ہے, وہ کتا پن اس کا جاگتا ہے جو کہتا ہے نا کہ میں چک ماروں گا جہاں جہاں موقع ملے گا, جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں چک دوبارہ کیجیے. چک ورڈ. اچھا, وہ کتا پن اس کے اندر اٹھتا ہے اور کہتا ہے قادیانی والی نماز. سیرت مہدی میں لکھا ہے قادیانی کے خلیفہ قاضی یوسف کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین کہتے تھے. الزامی جواب تو یہ ہے کہ جہلمی دجال کی نماز قادیانی والی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کیا ہے. تو یہ جہلمی دجال جن کا پالتو ہے وہ ان کی نماز قادیانی والی ہے. جہلمی دجال کی نماز الزامی جواب کے طور پر قادیانی والی ہے کہ سیرت مہدی میں واضح لکھا ہوا ہے. اس کا خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ تہجد میں دیکھا کہ غلام محمد قادیانی جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور رفع الیدین کر رہا ہے. تو جہلمی دجال کی نماز قادیانی والی ہے, اور یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں قادیانیوں کے خلاف ہوتے ہیں تو جہلمی دجال کیا کرتا ہے, مسلمانوں کے خلاف ہو جاتا ہے اور قادیانیوں کے سپورٹ میں آ جاتا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے قادیانی کے حق میں فیصلہ دیا تو تمام مسلم اکٹھے تھے کہ نہیں بھائی یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو جہلمی دجال کہہ رہا ہے جناب علی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے, جناب علی یہ ریورس کرا کے دکھاؤ یہ فیصلہ, ہی تو ریورس ہو ہی نہیں سکتا داڑھی پہ, یعنی میں داڑھی منڈا دوں گا. دھمکیاں دے رہے مسلمانوں کو کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم احتجاج کریں گے, تمہارا احتجاج قیامت تک جاری رہنا چاہیے. کہتا میرا وہ نظریہ نہیں جو مسلمانوں کا ہے. باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مقامی فکر نے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا. باقی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائزہ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا, کیونکہ ریویو پٹیشن میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے. رہا اس فیصلے میں ہماری کیا ریزرویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. میری ریزرویشن وہ نہیں ہے جو ان علماء کی ہے. میرا الگ سے نظریہ ہوگا بات, یعنی قرآن کہتا ہے سورہ النساء میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں پھینکتے ہیں. تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب ایک پیج پہ تھے کہ بھائی قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے جناب آپ اس کو ریورس کر کے دکھائیں, یہ نہیں ہوگا. وہ ریورس ہو گیا. اب اس کی داڑھی کا کیا بنے گا؟ اس نے داڑھی کی توہین کی ہے اور کہتا میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں. تو مجھے آپ بتائیں جو ختم نبوت کا مجاہد ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہمیشہ اس اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے. تو قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جہلمی دجال قادیانیوں کو جنتی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. یہ ہیں نان اہل کتاب, اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں دونوں کافر ہیں. اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے, جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. یہ بتا رہا ہے کہ تم قادیانی سے نکاح بھی کر سکتے ہو, ان کا لین دین بھی کر سکتے ہو. تو یہ ہے جہلمی دجال. اور جو مسلمان قادیانی کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ تو صرف قادیانی اینٹی قادیانی, میں تو چشتی کے خلاف ہوں, میں تو تھانوی کے خلاف ہوں, میں تو معاویہ رسول اللہ کے خلاف ہوں. بھائی کس مسلمان کا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے معاویہ رسول اللہ؟ ایسی بات اٹھانا جو دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. نہیں جناب یہ صرف قادیانی کے خلاف ہوتے ہیں تو میں سب کے خلاف ہوں.
تو یہ جہلمی دجال ہے۔ شمس الدین کے بارے میں اس نے کہا، جو کہ قادیانی تھا پھر مسلمان ہوا، تو اس سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے ویڈیو بنائی کہ جناب میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ قادیانی کے خلاف کام کرنے کا بڑا پیسہ ملتا ہے تو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا آپ چلے جائیں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں۔ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ تو شمس الدین چونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف کام کرتا تھا، قادیانیوں نے اس بات کو بڑا اٹھایا کہ بھئی پیسے کے لالچ میں ہمارے خلاف کام کرتا ہے، پیجز میں اور ہر طرف بات پھیلا دی قادیانیوں نے۔ تو شمس الدین اگلے ہی اتوار کو جہلمی دجال کے پاس آ گیا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ جناب یہ بڑا پیسہ ملتا ہے؟ نہیں میں نے ان باتوں سے اندازہ لگایا۔ کتنا بڑا دجال ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا۔ ابھی رکو، ابھی ٹھہرو۔ تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا، اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے، کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی، ان کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ہوا۔ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، میں نے جج کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا دجال ہے۔ واضح طور پہ اس نے کہا کہ جناب میرے پاس آیا، آپ یہ کام کریں، اس میں بڑا پیسہ ہے۔ نہیں، اب اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا کہ نہیں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں جناب۔ یہ تو اتنا یہ بڑا دجال ہے۔ پہلے دھچکا پہنچایا، اور جناب اتنے عرب جو ہے مسلمانوں کو ملتے ہیں قادیانی کے خلاف کام کرنے کے۔ کون دے گا جناب علی؟ امریکہ دے گا، اسرائیل دے گا، فرانس دے گا کہ آپ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ تو یہ دجال ہے جو قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔